سورہ آل عمران کی آیت نمبر 149 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جو کافر ہوئے ہیں تو وہ تمہیں تمہارے پاؤں پر پلٹا دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب مدد کرنے والوں میں سے اچھا مددگار ہے۔ ہم ان قریب روب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہوئے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے اس بات کو جس کی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، اور اللہ نے کوئی دلیل اتاری نہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ غزوہ احد سے جب واپسی ہوئی تو کچھ منافقین نے مسلمانوں کی حالت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے یہ مشورہ دیا کہ یہ جو تمہیں دکھ پہنچا ہے، مصیبت پہنچی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اگر تم واپس مشرکین مکہ کے دین میں چلے جاؤ تو پھر دوبارہ اسی طرح باہم شیر و شکر ہو کر رہو گے جیسے پہلے رہتے تھے۔ یہ جو لڑائی ہو رہی ہے، بدر ہوئی ہے، پھر اب احد ہوئی ہے، پھر آگے نہ جانے کیا ہوگا۔ اب جو تمہارے اوپر اتنا وہ غالب ہو کر چلے گئے ہیں تو آگے ہو سکتا ہے تمہاری جڑی کاٹ ڈالیں۔ تو یہ ڈراتے بھی تھے منافقین۔ تو اس لیے تم لوگ اپنا دین واپس چلے جاؤ اور اسی دین کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ تو ایک مشورہ یہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ان آیات کے اندر فرما دیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کی باتوں پر کان مت دھرنا۔ ایک شان نزول تو یہ ہے آیت کا۔ دوسرا یہ ہے کہ ابو سفیان اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم لوگ جو ہے اگر واپس اب ہمارے دین میں آ جاؤ تو ہماری لڑائی تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گی، پھر کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ایک اس کا پس منظر ہے۔ لیکن بہرحال کچھ بھی ہو، اس میں ایک جو ہے وہ اصول اور پیغام جو قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے وہ یہ ہے کہ کافر گاہے بگاہے موقع بموقع مسلمان کو اس بات کی دعوت دیتے رہتے ہیں کہ تو اسلام چھوڑ دے، تیرے وارے نہارے ہو جائیں گے، تجھے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں گی، جو ہم مزے کر رہے ہیں تجھے بھی مل جائے گا۔ یہ دعوت ان کی طرف سے چلتی رہتی ہے، آج بھی چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی، اور اس زمانے میں بھی آئی۔ لیکن اللہ کی طرف سے یہ پیغام آیا اور جو ہے بہت دو ٹوک انداز میں اللہ نے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم نے ان کی بات مان لی، اور بات ماننا تو دور کی بات ہے، آدمی اگر مسلمان آدمی کفر کا سوچے بھی، ایک آدمی دل کے اندر مشورہ ہی کرتا ہے نا، تو وہ مشورہ بعد میں کرتا ہے، کافر پہلے ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان دل کے قبلے کا نام ہے۔ دل جب اللہ کی وحدانیت پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر ٹکا ہوا ہے، اب اس کو تھوڑا سا بھی ہلایا آدمی شک بھی ڈال دے تو ایمان تو ختم ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں کل کافر ہو جاؤں گا، کل تو بعد میں آتی، وہ ابھی کافر ہوتا۔
اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو اگر تم نے ان کی بات مان لی، جو لوگ کافر ہوئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یردوکم علی اعقابکم، وہی جاہلیت کی زندگی، وہی گندی زندگی، وہی شرک اور بدعت والی زندگی، اس کے اندر تمہیں پلٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم کے جس گڑھے میں خود گریں گے تمہیں بھی لے گریں گے۔ باقی رہا یہ کہ اس وقت تم قسم پرسی کے عالم میں ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرکین مکہ نے جو ہے 70 بندے شہید کیے، بہت سارے زخمی کر دیے، تو بہت بڑا نقصان ہوا۔ بڑے بڑے جری صحابہ اور بہت بہادر صحابہ جو ہے وہ احد کی جنگ کے نظر ہوئے تھے، تو یہ ڈر تھا۔ اور بلکہ مشرکین مکہ جب یہاں سے نکلے ہیں تو پہلا اندیشہ تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ کو لوٹتے ہوئے جائیں گے، لیکن اللہ نے بچا دیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ جب قریب پہنچ گئے، تھوڑا سا مدینہ سے دور ہی نکلے تھے ابھی، تو ان کو آپس میں کہنے لگے یار ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں کہ 70 بندہ تو مار دیا، باقی زخمی ہو گئے تھے، اب ہم ان کو اپنے لیے دوبارہ مصیبت کھڑی کرنے کے لیے چھوڑ آئے ہیں، یہ جو رہ گئے تھے ان کو بھی ساتھ ہی نمٹا دیتے، چلو واپس چلتے ہیں۔ لیکن پھر اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تو فرمایا بل اللہ مولاکم، آگے کی آیات میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے۔ ٹھیک ہے اس وقت حالت اچھی نہیں ہے، لیکن تم اللہ کے نام پر کھڑے ہو، اللہ کے پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے ہو، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ یہ مشرکین، منافقین، یہودی تمہیں ڈراتے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین، اور جتنے بھی مددگار ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، سب سے اچھا مددگار اللہ ہے، سب سے اچھا دوست اللہ کی ذات ہے۔ آگے کی آیات میں وہی منظر بیان فرما دیا کہ مشرکین مکہ جب وہاں پہنچے تو آپس میں مشورہ ہوا، پھر بالآخر انہوں نے یہ طے کیا نہیں چھوڑو، اور یہ اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں روب ڈال دیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بذریعہ وحی یہ خبر دے دی کہ وہ یہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تیاری کرو اور نکل کر جا کر ان کا تعاقب کرو۔ حمراء الاسد ایک جگہ ہے، وہاں تک صحابہ کا لشکر ان کو تلاش کرنے کے لیے گیا بھی کہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، لیکن وہ پھر ملے نہیں۔ اور پھر انہوں نے مشرکین نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک وہاں دیہاتی کو کچھ مال اسباب دیا اور کہنے لگے کہ جا مدینہ منورہ میں اور جا کر وہاں مسلمانوں کو ڈرا دے، ان کو کہے کہ بس تمہاری خیر نہیں ہے، مشرکین تو آ رہے ہیں، مکہ والے جو لشکر ہے وہ آ رہا ہے، بس تمہاری خیر نہیں ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ روب جو ہے وہ ان پر پڑتا، اللہ نے ادھر ڈال دیا۔ مسلمان تو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی جو آیات نازل فرما دی، حوصلہ دیا ان کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے جلوہ افروز ہو گئے، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ حضور دنیا سے رخصت نہیں ہوئے تو حوصلہ واپس پلٹ آیا، تو اب مسلمان دوبارہ قوت میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرما دی، یعنی گویا کہ یہ حصی اور ظاہری مدد اسی موقع پر ظاہر ہو گئی کہ مشرکین کے دلوں میں روب پڑ گیا اور وہ واپس پلٹنے کی جرأت نہیں کر سکے، بلکہ مسلمان آگے پلٹے۔ پھر دوبارہ ان کو آگے جو دوبارہ پھر آئے تو 1 سال کے بعد جو ہے غزوہ خندق میں ان کی واپسی ہوئی۔ فرمایا کہ یہ مشرکین کے دلوں میں اللہ نے جو روب ڈالا ہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ شرک جس دل کے اندر ہوتا ہے اس دل کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ توحید کا عقیدہ یہ جرأت کا عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ موحد ہوتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے، وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے، کسی اور چیز کے ہاتھ میں نہیں سمجھتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو پھر خوف صرف ہوتا ہے تو اللہ کا ہوتا ہے، جس چیز میں اللہ کا حکم سمجھتا ہے پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ اور جو مشرک ہے، شرک والا ہے، وہ اس نے بہت ساری وفاداریاں اور بہت ساری جو دلچسپیاں وہ بانٹ رکھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا ایک ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، کافروں کے دلوں میں اللہ روب ڈالیں گے ان کے شرک کی وجہ سے۔ کیوں؟ شرک ایسی چیز ہے جو بالکل بے بنیاد بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بنیاد اتاری نہیں ہے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، یہ لوگ ظالم ہیں، شرک کرنے والے مشرکین، اللہ نے ان کا ٹھکانہ بہت ہی برا بنایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔